میرا مہربان رحمان رحیم اللہ، اے حنان و منان اللہ، اے حیو اے قیوم اللہ، اے سمیع اے بصیر اللہ، اے علی اے عظیم اللہ، اے اول اے آخر اللہ، اے ظاہر اے باطن اللہ، اے ذوالجلال والاکرام اللہ، اے علی کل شیء قدیر اللہ، اے محمد و آل محمد علیہ السلام دے خالق اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ، اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ، اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عالمین تے رحمت بناون والا اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو جوف کعبہ وچ نازل کرن والا اللہ، اے مومن دی قبر وچ امیر المومنین دی کرسی لواون والا اللہ، اے حسنین کریمین نیرین نورین نو جنت دی سرداری عطا کرن والا اللہ، اے میسم تمار نو اصولی تے بھی سکون عطا کرن والا اللہ، اے حضرت مختار سقفی نو ہتھ کڑیاں وچ بھی جرت عطا کرن والا اللہ، اے شہنشاہاں دے شہنشاہ اللہ، اے بادشاہاں دے بادشاہ اللہ، اے سب تو زیادہ رحم فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ درگزر فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ پردہ پوشی فرماون والے اللہ، یا سری الرضا، اے جلد راضی ہو جان والے اللہ، اپنی شان دا واسطے ہی نبیاں دے سلطان دا واسطے ہی کربل دے مہمان دا واسطے ہی امام زمن دے ظہور اچ تاجیل فرما، میرا مولا اپنی عظمت دا واسطے ہی اسا گناہگاراں نو موت دے حملے تو پہلے امام زمانہ دی زیارت نصیب فرما، میرا مولا اپنی عظمت دا واسطے ہی بھائی وحید عباس دی محنت یہ خرچ اخراجات لنگر نظر نیاز میرا مالک خالق تیری رضا واسطے پوری بچھائی گئی اپنی بارگاہ وچ قبول اور منظور فرما، ذکر دا ثواب انہاں دے والد مرحوم و مغفور شیر نواز خان صاحب دے نام میں امان وچ درج فرما، میرا مولا اس گھر دے اور حاضرین مجلس دے جملہ مرحومین دے درجات بلند فرما، الہی اپنی شان دا واسطے ہی کربل دے مہمان دا واسطے ہی جتنے شیعہ اہل سنت احباب امام حسین علیہ السلام دی پھوڑی تے 18 جیٹھ دی مجلس وچ آئے، میرا اللہ تن اپنی شان دا واسطہ ہے جو مریض آئے انہیں شفا عطا فرما، جو بے اولاد آئے انہیں نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما، جو مقروض آئے ان قرض ادا فرما، مصیبت زدہ آئے تو مشکل آسان فرما، میرا مولا اپنی عظمت دا واسطہ ہی وحید بھائی نال بھائیاں دے دوستان دے رشتہ داراں نال اہل علاقہ نال اولاد نال آمد امام تک سلامت فرما، آمن علی ہر آفت وبا بلا مصیبت کو محفوظ اور معمون فرما، اول آخر دعا امام برحق دا جلد ظہور فرما، سب آمین اکھنا مولا موت تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت نصیب، ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، برحمتک یا الرحم الراحمین، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، دعا مدی قبولیت واسطے صلوات بآواز بلند پڑھو اپنے اپنے مریضان دی شفا واسطے صلوات عزت ختمی مرتبہ سرکار دو عالم محمد و آل محمد وعجل علی ظہورک وآلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین، اجازت ہے جی گفتگو دا
ہے کہ سارے بزرگوں کی اجازت ہے۔ میرے محترم سامعین، یہ جو ایام گزر رہے ہیں، جڑے دن نے گزر رہے ہیں، یہ دن اسلامی مہینے دے لحاظ نال منسوب ہیں حریت اسلام دے چھٹے تاجدار حضرت امام جعفر و صادق علیہ السلام۔ بھائی تھوڑی جی لائٹ اٹھتے نہیں ہو سکتی، چھت تل تھوڑی جی کر دیو تاکہ پرسکون ہو کے میں پڑھا دے، پرسکون ہو کے سن۔ اس لائٹ سے بھی امید ہے کلیئر۔ جزاک اللہ مولا جی مجھے دے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، بسم اللہ اور محمد و آل محمد صلی اللہ۔ تو یہ ایام منصوب ہیں اس امام علیہ السلام کے نام نال 15 شوال 148 ہجری روز شہادت ہے میرے مولا، اور دوسری روایت ہے 25 شوال۔ تو 15 تو 25 تک کے جڑا عشرہ ہے، یہ جڑے 10 دن ہیں، یہ پوری دنیا میں جعفری امام صادق علیہ السلام دے نام نال منا رہے ہیں۔ تو میں انہاں دنوں کوشش کر رہے ہیں کہ ہر مجلس سے تھوڑا یا زیادہ میں اپنے شہنشاہ پاک کا تذکرہ کروں۔ میری بھی حسرت ہے اور وقت دی ڈیمانڈ بھی ہے کہ ہر آئمہ تے کم از کم جو ایام ہوئے آئمہ تحرین علیہ السلام دے کم از کم انہاں ایام میں جس معصوم دا تذکرہ ضرور کیتا جاوے تاکہ آگاہی ہو، روح لگے، روح جھکے محمد والے محمد دربار۔ یاد رکھے جڑے مدینے والے نے یہ بت دے خریدار نہیں ہے، دل دے خریدار۔ ایتھے بت دا سودا نہیں ہوندا، ایتھے دل دا سودا ہوندا۔ اللہ کو زندگی دراز فرمائے۔ محمد والے محمد والے ترابیوں میں میرے سیدھا سننے بھائیو، سارے نام میری اللہ کو زندگی دراز فرمائے۔ اور پھر یہ تو چھتے شہنشاہ پاک دا تذکرہ اتنا بلند ہے، جڑے لوگ پچھو مجلسہ سندے آ رہے ہو، میں انشاءاللہ امام دی اگلی منزل جڑی اگلی منزل پڑھ سا، جڑی تسی پچھے سونا ہے وہ جب نیٹ تے سنی اس کو اگلی منزل کچھ تعارف جملے میں آکسا، کچھ تعارف جملے آکسا، اور پھر اس کے بعد اگلی منزل امام علیہ السلام کی عظمت دی بیان۔ قرب معصوم واسطے دیکھو ایک گھنٹے وچ انسان کتنا ایک معصوم دی عظمت نو بیان کرے۔ تو میں اکثر زمانہ نو آکھ رہے ہیں کہ تسی خود نہ انہاں دی معرفت واسطے اپنے علاقے وچ نشست رکھو۔ مولا تمہاری زندگی دراز فرمائے۔ ایک مشورہ ہے اگر پسند آ جاوے، نشست رکھی جاوے، پڑھے لکھے جوان، بڑے ہوئے جوان، اچھی سوچ دے مالک بندے، محبان محمد والے محمد، اس سے بلا تفریق شیعہ سنی نو شامل کرو، چونکہ امام علیہ السلام دا دربار نہ ہوئے تو کسی نو بھی امام نہیں لب دے۔ اللہ تو زندگی دراز فرمائے۔ چونکہ یہ بہت بڑا سچ ہے اور اس میں شیعہ سنی بڑے کھلے سینے قبول کر دینے اس فضیلت نو کھلے متھے کھلے سینے لوگ قبول کر دیں، تسلیم کر دیں، رشک کر دیں۔ اہل سنت علماء بھی اس بات تھے، اور پھر اسی ہر مقام تے ممبر تے جملے آدھے ہیں اور پھر حق دنیا تسلیم کر دیئے کہ امام صادق علیہ السلام تو بعد جتنے فرقے بنے ہیں اسلام میں، جتنے بھی فرقے بنے انہاں فرقیاں دے جتنے آئمہ ہیں، جتنے امام ہیں، وہ شاگرد ہیں صادق عامل ہیں۔ جڑے سمجھو میرے نال بول دے آنا، اللہ تمہیں زندگی دراز فرمائے۔ بسم اللہ جی۔ علم دا تسی طلباء احباب تشریف فرماؤ، یونیورسٹی دے طلباء میرے مجلس وچ بیٹھے، بڑے پڑھے لکھے چہرے، بوڑھے ہوئے معرفت والے لوگ تشریف فرماؤ۔ امام علیہ السلام نے جڑی زندگی گزاری اور جڑے شاگرد نصیب ہوئے میرے مولا،
یہ منصور دوان کی اس عبادت حسد کرتا ہے بھائی جتنے پیسہ نہیں ہے وہ تے ہر وقت تے مجمع لگی ہوئے بندے آدھے آنے ایک کعبہ مکے ویچے تے ایک کعبہ مدینے جعفر و صادق بیٹھے تشنگان علم جس کا طواف کر رہے علم دے پیاسے جس کا طواف کر کے اپنے علم دی پیاس کو بجھا رہے تسی مفاتیح الجنان پڑھ لو تسی کوئی اور حدیث کی کتاب پڑھ لو صحیح بخاری پڑھ لو سنن ابن ماجہ سنن ابن داؤد پڑھ لو اس سے اکثر راویان جڑے راویین حدیث دے وہ شاگردن صادق عالم امام علیہ السلام دی زندگی اس بلندی دی زندگی آئی اس معراج دی زندگی آئی کہ مدینے دیاں ہواواں میں علم ہے مدینہ منورہ دیاں ہواواں میں علم آئی لوگ آدھے ہیں امام صادق بادشاہ دے دورے اگر مدینے قدم رکھیے تو لگتا ہوا وچ بھی مسئلے دا حل ہے اور مذہب شیعہ خیر البریہ اسناء عشریہ بستے میرے دوستو اتنا عظیم کام کر کے گئے امام علیہ السلام 71 سال دی زندگی 65 سال دی بھی روایت بھی گئی 71 سال دی بھی روایت بھی گئی 71 سالہ زندگی وچ چاہے دن یا رات فروغ علم واسطے امام علیہ السلام پوشان ہے اور تو خود اندازہ کرو پوری زندگی دا اندازہ آپ کر لے تعارف سے جملہ کرنا چاہنا چاہے سارے یکجا ہو جان خود اندازہ کر لو انج نہیں ہویا ایک تو امام علیہ السلام دے دور فرقے بون روز فرقے پر سب تو زیادہ آئمہ علیہ السلام جو جڑے مناظر ہیں وہ یا میرے چھٹے امام دیں یا میرے اٹھویں امام دیں انہاں دو امام دے زیادہ مناظر ہیں اور کر مناظرے اور مار اللہ دے دشمن علم نال اللہ پر زندگی دراز ہے یاد رکھا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام استعمال کیتا ہے ید اللہ علی حق اس ویڑے میں تبلیغ دا ہر ماحول نو وے کے تبلیغ کیتی جاندی ہے جو نہیں ہوندا بات علم نال کرنی ہے تسی تلوار چال بھی انج نہیں ہویا ویڑے آل محمد امام سجاد علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ دی جتنی دعاواں کری اسی پڑھ لو ایک دعا پڑھ لو باقی اس کلام میں اثر اتنا ہے وہ انسان نو دور ہون ہی نہیں جیڑا کم مولا امیر علیہ السلام نے تلوار تو لیا وہ کم سید سجاد دعا تو لیا دعا دا معیار ہی ایسا رکھ دیتا ہے ایک ہوندی ہے رٹیاں رٹائیاں دعاواں جیڑی اکثر نمازی جنہاں مدت گزر گئی ہے جنہاں دے تے نماز واجب ہوئی ہے تو انہاں قضا نہیں کی تھی لکھ لکھ سلام انہاں دے ظرف تے انہاں دی غیرت تے لکھ لکھ سلام او کوئی دعاواں پھر زبان تے سیاں رچ جاندی ہیں انسان کی اور جانتے ہو دعا ایک بڑا بڑا راز ہے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پڑھوں معرفت نہ سمجھے آئے جوانوں بزرگ دعا فرمے سے آقا علیہ السلام تو پوچھے کہ دعا کیا ہے فرمایا حقیقت عبادت کا نام دعا ہے مرحبا مرحبا میں نسان کرتا مثلا میرے محترم صاحب انسان عبادت کر رہے ہے لیکن نتیجہ مغز نچوڑ جیڑا ہے وہ دعا ہے کسے بھی ہن غور نال سمجھنا جڑے دعا نو اصلحات سمجھتے ہو ہتھیار سمجھتے ہو بڑا لطف لے سو کسے بھی عبادت دا راز دعا وچ چھپیا جدو بندہ خشوع خضوع نال مٹھی یا ترکھی نماز پڑھ کے جدو دعا منگدا ہے نا اس سے فرشتیاں نو پتہ لگ جاندا ہے بھی اس عبادت کیتی کیوں دو رکعت نماز پڑھ کے فجر دی رکعتاں پڑھ لینی 2.5 منٹاں میں مولا زندگی دراز فرما لیکن یہ عمل بھی اللہ نو پسند ہے
چونکہ معصوم فرمایا دعا خشوع و خضوع ہے، نماز ذہن بازار منڈی کھیت کھلیان برادری مرنے پرنے والے پاسے ادھے بندے دا حساب ہی نماز کر دیں، ماں دا حساب فصل دا حساب اپنا کھاتے دا حساب کر دینا ایسے بندے ہو جاندہ ہے، لیکن نماز ہو جڑی قلب سلیم نال پڑھی جاوے، قلب منیب نال پڑھی جاوے، نماز ہو جڑی حاضر رہ کے پڑھی جاوے۔ میرے بھائیوں تو یاد رکھا یہ جڑی دعا ہے نا، دعا گل اس عظمت ہے۔ معصوم فرمایا کہ کسے پوچھے ہے مولا ایک بندہ نماز پڑھتا ہے ایک بندہ دعا مانگتا ہے، تو جس امام علیہ السلام تو میں گفتگو کرنا چاہنا، صادق آل محمد فرمایا ساری رات نماز پڑھن والے نالوں ساری رات دعا کرن والا افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے حیدری بسم اللہ۔ اور ضروری نہیں ہے کہ مسلح تے جانے تے تاں دعا منگنی ہے، ضروری نہیں ہے کہ فجر ظہرین مغربین پڑھ کے پھر دعا دے ہاتھ چاہنے، نہیں، دعا نو اپنی زندگی دا ایک حصہ بنا، ہر وقت ہاتھ چاہے کرو اللہ کی بات۔ مصیبتہ کیوں نہیں جان چھوڑ رہی؟ چھوٹی موٹی تکلیف آ جائے نا بندے نو، سر نو پیڑ جو چڑھ گئی ہے تو پہلے تو اس پورا گھر ہی سر تے چالے، پورے گھر نو اس دسے کہ میرے سر چ درد ہے، معمولی جائیے تھوڑی دیر دیئے۔ اکثر بندے میں نہیں ہے کہ دوئی میری کسی دسے ہوئے کہ میرے سر چ پیڑ ہے، تھوڑی جی ہوندی ہو وہ دسن والی پیڑ ہوندی ہے۔ لیکن ایک صادق بادشاہ کی فرمایا چھوٹی جی تکلیف ہو جاوے جی چلو جو فیصلہ بات جانا ہے جی بڑے اسپتال بڑے ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا ہے، جب صبر تک کر انتظار تک کر، کسی دا پٹا تیرے گلے چ بھی ہے، کسی دی رحمت تیرے گھر کے نازل بھی ہے۔ خرچ کر دیتا پر کوئی شے نہ نکلی۔ یاد رکھے مشین تے کر اتنا یقین ہے تو اللہ کل شین قدیر تے توڑا کتنا یقین ہے تے حدیث پڑھ کے نا مجلس جنت بنا دینی۔ حدیث رسول ثقلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کر کے اس زبان نے نطق کیتا ہے کہ جڑی اللہ دے امر سوا حرکت کرتی نہیں بولتی نہیں۔ حدیث سے بڑا لطف ہے، حدیث سے رسالت میں آپ لکھی ہوئے تو رک گئے کرو، احتراماً سر جھکا کے رو جھکا کے حدیث کا استقبال کر کے کدی لطف کا لو بے بادشاہ مدہ بادشاہ بول کی رہے آ کی رہے، تھوڑی جی تکلیف ہوئی ہے تھوڑی جی تکلیف ہوئی ہے درد ہوئی ہے، اعلان ہی کر دیتا اعلان ہی کر دیتا اشتہار ہی لا دیتا۔ صبر کرنا چاہیے ازمانا چاہیے۔ میں نہیں آکھ رہا، حسنین دے نانا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا محبوب ہے اپنی امت نو آکھے کر تھوڑی جی تکلیف ہومن تے ہر بندے اگے اس کا ذکر نہ کیتا کرن، میں بھی تے نام دے گناہ دا ذکر ملائکہ دے سامنے نہیں کرتا۔ آئے معرفت توحید جلال ہاں کے بولو اس کا سنی بھائی۔ ثابت کرنے کہ تسی اللہ آلے ہو، تسی حضور آلے ہو، تسی مولا علی آلے ہو، تسی امام حسین، اسے زندگی ثابت کرنا ہے، ہدایت فلاح کامیابی اسے زندگی تسا حاصل کر لی۔ ہونے تو آدھے ظرف دی بات ہے یہ سنو گناہ وچ اپنی زندگی دے ایام نو سیاہ کر دے ہو یا محمد والے محمد دی تعلیمات عمل کر کے فلاح یافتہ ہوگا۔ مومن ہوئے تے موت ڈرے، مومن ہوئے تے
قبر تو ڈرے مومن ہوئے شیعہ امام دا ہوئے تے وقت رات نو قبرستان چو لگ دیا ڈرے اس سے پیچھے حدیث سنائے نا تو امام علیہ السلام دا شیعہ ہوئے میرے بادشاہ دے شیعہ دا معیار ہی ہے کہ پچھلی رات کی عبادت تو قبرستان جا کرے ہن مغرب تو بعد بندہ اس رات تو نہیں ٹپتا جڑا قبرستان جا رہے ہو تو کمی رہ گئی ہے نا کسے جا کر جے اگر سائیاں دے معیار تے پورے آؤ چھتے امام علیہ السلام نے فرمایا میرے بادشاہ فرمائے ساڑھے منہ نہ لوے ساڑھا حبدار ہوئے سفر کرے کسی شہر جاوے پہنچن تو پہلے فصیلہ ہوں دیاں شہرہ دے دروازے ہوں دیاں بند ہو جان دیاں اگر شہر دا دروازہ بند ہو گیا تو مولا فرمائے ساڑھا شیعہ تو سنو چاہی دے بے خوف ہو کے قبرستان سو جا ہائے ہائے بے خوف ہو کیونکہ جتنے نا دی محبت ہوئے اور خوف نہیں ہو اور مومن ہوئے اور خوف زدہ ہو جاوے مومن صرف اللہ تو ڈرتا ہے باقی کسی شے تو نہیں ڈرتا میرے بھائیوں سے بازے نے چرکنا امام ایک دعا ایک راز ایک سلسلہ ہے تھوڑے تو کوئی مشکل آ جاوے پنجویں امام دا عمل تو اندس کے جا رہے ہیں محمد باقر العلوم علیہ السلام امام علیہ السلام نے فرمایا اگر اس میں تسی پریکٹیکل کرنا ہے یہ میری مجلس صرف اتنے نہ رہ جاوے امام برکات دیں جا رہے ہو کھیت کھلیانا جا رہے ہو آفس جا رہے ہو کام کارتے جا رہے ہو تو دعا مہی کرو حق چاہے کرو اللہ نال ڈائریکٹ رابطے چھو محمد والے محمد دے وسیلے نا اتنی سارے بھی مشکل آوے نہیں اتنی سارے بھی مشکل آوے تو بھی اللہ دس اتنا سارا بھی سکھ نصیب ہوئے نا تھوڑی دی ٹھنڈی ہوا بھی لگ جاوے نا اللہ میں یاد کر اس دا شکر ادا کر شکر بدھا دیندہ شکر نعمت بدھا دیندہ شکر کرتا جاتے نعمتاں دا پھر حساب ہی کوئی نہیں مولا ایک حدیث سامنے آ گئی ہے چوبے سے بہانے منا بے چھتے امام تشریف فرما حاج دا سیزن بندے میں ڈھیر سارے آئے ایک منگا نالا آ گیا مولا دے سامنے آ کے آدھے ہے کوئی جی اللہ دے ناتے امام نے ایک صحابی نو آکے بھی تو نا مٹھ انگوران دی بھار کے نا وہ اس نو دے دے انہوں کو کام میں خیر منگا نالے ابو آکھر لگا جی انگور نہیں چاہیے دیکھو پیسے ہیں ایسی جو تسی بہت کچھ اخذ کر سکتے ہو جو طوفان بپا ہویا ہے اس وقت ملک منگا نالے آگا تسی نتیجہ کر سکتے ہو کسی نے پرکھنا ہوئے تھا امام علیہ السلام نے ویکھیا وہ کہا جی انگور نہیں چاہیے کوئی پیسے ہیں مولا فرمایا چل چلا جا نہ انگور نہ پیسے آواز میری جا رہی ہے میرے والے پاس لکھا ہے نہ انگور نہ پیسے وہ گیا تو واپس آ گیا دے چون انگور ہی دے دیو مولا فرمایا ہم وہ بھی پوری توجہ چاہنا ویکھنا رات ویکھنا جوانوں تھوڑی دیر دے بعد ایک اور سائل آیا اس نے آکھا جی کوئی شے ہے اللہ دے ناتے امام علیہ السلام فرمایا موٹھ انگوراں بھی دے دے جی میں انگور آئے نا اس آکھا الحمدللہ صادق فرمائے ایک اور دے دے حق کسی دا محتاج نہ ہو جائے میں دعا دے صادق امام فرمایا مزاج امامت کو سمجھو اور اس سے کو اپنے جیون کا طریقہ خاص کرو بہت شکریہ فرمایا ایک مٹھ انگوراں دی دیتی جب مل گئے تو اس کہا الحمدللہ صادق امام فرمائے ایک اور دے دے میرے نال نہ راسو انشاءاللہ میں راج ہو جا سے جدا کہ ایک اور دے دے وہ
جدو دوئی مٹھ ملی تو اس وقت کیا الحمدللہ صادق فرمائے سارے ہی دے دے آئے 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 امام علیہ السلام صادق آل محمد فرمائے سارے ہی دے دے جی میں وہ سارے عطا کر سکے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر امام صاحب نے کہا جتنے پیسے دی ہوئی نال دے دے ہائے 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 جدو پیسے مل گئے تو پھر اس نے تسبیح پڑھی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر صادق آل محمد نے اپنا قمیض لہایا امام علیہ السلام نے جدو اس نے قمیض دیتا ہون اس اللہ کا شکر ادا نہ کیتا دھون پہ آتا ہے اے جوان اے مرد مجاہد تھوڑی بڑی مہربانی تو سب میں اتنا کچھ عطا کر دیتا امام فرمایا کہ تو قیامت تک اس کا شکر ادا کرتا رہا میں قیامت تک عطا کرتا رہا اللہ کو زندگی دا بے بہار ہے حیدری آئمہ علیہ السلام دی محفل نور دی محفل طہارت دی محفل پاکی اتبن پاکیزگی ملنی ہے اللہ اکبر محمد آل محمد علیہ السلام دے دروازے تم امن ہی امن ہے امان ہی امان ہے خیر ہی خیر ہے اس دروازے خدا دی قسم 12 محلیں 14 حویلیاں ہر دروازے جو خیر نکلتی تو زینان دے قربے چاہو قدینہ دی زندگی نو پڑھو پھر کشف کرو اور امام علیہ السلام نے منہ نالا حردار اس وقت امام علیہ السلام نے کی کیتا ایک تو علم دے دریا بہائے پوری دنیا وچوں تشنگان علم آپ کے سیراب ہوں دے میرے مولا دی کچاری ہے اور پوریاں ٹیماں 10 12 14 افراد دیاں تیار کر کے مختلف ملکاں میں تبلیغ بستے بھیجے جاتے دور سوکھا نہیں گزارے مولا نے امام علیہ السلام نے دور سوکھا نہیں گزارے ہم باقی آئیم علیہ السلام دی نسبت تھوڑا سوکھا ہی کیونکہ بنو امیہ دی 1000 مہینے دی حکومت جا رہی ہے اور بنو عباس اقتدار چاہ رہے ہیں انہاں دی جھڑپاں جنگاں ہو رہی ہیں مختلف مقامات تھے تو دو میں گھر آپس سے لڑنا شروع ہوئے تو تبلیغ دا موقع مل گیا صادق آل محمد علیہ السلام 18 سال بنو امیہ دے دور تبلیغ کی تھی ولایت دی چاہے ولایت الہی ہوئے ولایت مصطفی ہوئے ولایت امیر المومنین ہوئے اور 16 سال بنو عباس دے دورے اور منصور دوان کی اعلان والعذاب دے دور تک امام نے علم دے چشمے بہائے لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں ہمیں کوئی ایسا پہلو مل جاوے کوئی ایسی شک مل جاوے چونکہ لوگ اتنے آ جاتے ہیں پوری دنیا تو مسئلے لے کے اپنے اور ایک امام علیہ السلام دی کچاری ہے 3 سال دی عمر جو امام علیہ السلام نے پہلا مناظرہ کیتا ہے تو دشمن خدا دا منہ کالا کیتا ہے 71 سال کی علم دی فضا کی ہو سی 3 سال پہلا مناظرہ لڑیا اور 71 سال تک خدا دے دشمنہ تم حضور دے دشمنہ تم مولا امیر دے دشمنہ تو حق منوایا امام نے تو 71 سال دشمن دے ہوتے جہنم دیا تو زیادہ وزنی ہے روزانہ شکست ہو رہی ہے شکست فاش ہو رہی ہے روزانہ ہی مقالہ کر کے نکل دیں اور فتح ہو رہی ہے دین حق دی دین اسلام دی روزانہ مناظرے ہوندے نا ہر مناظرے وچ امام علیہ السلام ایسے 4 دن گفتگو جاری رہندی صرف نماز دا وقفہ ہوندا ہے علی ولی اللہ علیہ صرف نماز دا وقفہ ہوندا ہے امام علیہ السلام دی گفتگو وچ نماز ادا ہوندی ہے پھر گفتگو شروع مفضل بن عمر جوفی دے نال 4 دن تک عظمت ایک بہت عظیم گفتگو ہے اگلے دن میں پڑھی گئے خدا دی قسم ہے جی اس دے سرور ہے
حالانکہ میں صرف ایک بزرگ کتاب پڑھ رہے ہیں تو میں فجر کے بعد انہوں نے زیارت کی تھی تو نال جدوں میں بیٹھا ایک صفحہ میں چایا پھر میں تقریباً 8 بجے تک پھر اس کو پیچھے ہٹ ہی نہیں سکیا نو ہٹن دیتا ہے تو کتاباں چ تاریخ تواڈے کول موبائل ہے نیٹ اس تے ہر چیز موجود ہے امام علیہ السلام کدی اس معرفت نال رائے حق سمجھ کے منزل حق سمجھ کے قرب چاسو تو پھر معراج کرسو ایک بندہ بھیجیا گیا امام علیہ السلام کو بڑی میٹنگ دے نال جب سامنے آئے تو سامنے آ کے کہتے ہیں مولا تواڈا شیعہ گناہگار ہوئے تو جہنم مرسی امام علیہ السلام فرمایا اللہ کوئی ایسا سبب پیدا کر دے سی اللہ پر زندگی دراز کرنا اے لطف مجمع دا جو گل سمجھنا لی وہ سمجھ رہے جسے داد دینا لیے دعا دینا لیے اتنے داد دعا ہو گئی امام علیہ السلام مولا تواڈا مومن منن والا موالی تواڈا شیعہ کتاب لفظ شیعہ مولا تواڈا شیعہ گناہگار ہو جہنم جائے گا تواڈا پیروکار تواڈے پیچھے چلن والا امام علیہ السلام فرمایا نہیں اللہ کوئی سبب پیدا کر دے جڑا اس دے گناہ دا کفارہ بن جاسی اللہ جنت بھیج دے سی اے مولا کیسا سبب مولا فرمائے اللہ اس نے کوئی برا ہمسایہ دے دے سی جڑے داد دین دے پہ وہ ذہن چ رکھے آئے 80 میں کسی دے ہمسایہ 80 بھی کسی دے ہمسایہ اللہ اس نے برا ہمسایہ دے دے سی جڑا اس نے تکلیف دے سی ہمسایہ صرف وہی نہیں ہوتا جس کا گھر نال ہوئے یا گھر چھوڑ کے ہمسایہ دی حد کی یہ بھی سن لو گے کس حد تک ہمسایہ ہوتے توڑے گھر دے دائیں بائیں سجے کھپے اگے پیچھے 80 گھر تک جتنے گھرے نو ہمسایہ شمار توڑے سجے پاسے 80 گھر کھپے پاسے 80 گھر سامنے 80 گھر پیچھے 80 گھر کم از کم گھران دی تعداد 80 ہوئے تو تواڈے ہمسائے انہاں دا خیال رکھنا انہاں دی عزت انہاں اپنی عزت سمجھنا انہاں دے دکھ درد شامل ہونا اے فقہ جعفر و صادق علیہ السلام شیعت مذاق دا نام نہیں ہے شیعت عظمت دا نام ہے شیعت بلندگی دا نام ہے پاکیزگی دا نام ہے مولا فرمائے پورا ہمسایہ اللہ سن دے دے سی اس دے ظلمہ تے صبر کر سی اس دا صبر میرے شیعہ دا صبر اللہ اس دے زندگی دے سارے گناہ دا کفارہ بنا اللہ اس نے جنت بھائی بندہ کے بھی چلا گئی کوئی اسا کہہ دی اگر برا ہمسایہ نہ ملیا تا پھر مولا سمجھ گئے بھئی یہ سننا کی چاہتا ہے جو وہ سننا چاہتا ہے یہ مولا سنامن دے موڈ ہے چنان مولا فرمائے اگر برا ہمسایہ میں اللہ سنو تو برا دوست دے دے سی سنگت بری مل جا سی اس دے دکھا دی وجہ تم صبر کر سی اس دا صبر اللہ اس دے گناہ دا کفارہ بنا کے اس نو جنت بھیج دے سی اس اگر یہ اگر برا دوست بھی نہ ملے مولا فرمائے پھر اللہ اس نو پوری شریک حیات دے دے سی یاد رکھے آئے اگر کوئی عورت سوال کرتی تو مولا اس نے مثال چاہتے اللہ اس نے کو برا شوہر دے دے تو مثال دو پاس سے لکھ دی اگر شریک حیات بد اخلاق کے شاءاللہ نہ ہوئے کیونکہ پورے ایک دو دن دا معاملہ نہیں ہوئی زندگی دا معاملہ ہے تو ایک بڑا اہم مسئلہ ہے امن دی زندگی گزارن واسطے اچھی بہتر شریک حیات انتخاب کرنا تسی نہ گھبراؤ چنگیاں نہیں نصیب ہوئیاں تو نبیاں نو نہیں ہوئیاں تسی کیوں گھبرا رہے ہو آئے آئے حضرت لوط علیہ السلام دیکھ لو آپ معصوم ہیں اللہ اس بی بی تے قرآن نے لعنت کی تھی نوح علیہ السلام دیکھ لو آپ معصوم ہیں آپ نوح نجی اللہ بی بی نہیں چنگی لیکن جوانوں اگر زندگی میں ماں باپ دی حکم نال محبت نال اگر فیصلہ کرو تو زندگی دا اہم ترین فیصلہ ہے ایک دو دن دا فیصلہ نہیں عزت دا فیصلہ ہے غیرت دا فیصلہ ہے تیری نسل دا فیصلہ ہے
تیرے خمیر دا فیصلہ ہے، معاشر تک دا فیصلہ ہے۔ مولا فرمایا اگر پوری بیوی اگر آ گئی اس بد اخلاقی کی ہے یا عورت تو اس نے پورا شوہر ملے بد اخلاق اور اس تے ظلم تے اگر وہ صبر کر گیا، شکایت نہیں پیٹی، ڈھنڈورا نہیں پیٹیا، محلے کی برادری ہے، گھر دی گالا گھر دے اندر اس نے امام فرمایا اس کا صبر اللہ اس نے گناہ دا کفارہ بنا دے سی، اس صبر دی وجہ تو اللہ میرے شیعہ نو جنت بھیج دے سی۔ اس نے جی اگر تو میں جی چنگے ہو میں مڑ کی حکم امام فرمایا یار اللہ اس نے موت تو پہلے توبہ دا موقع دے دے سی، ایڈا بھی گناہ ہو توبہ کر سی، اسی سفارش کر سائیں توبہ قبول ہو جا سی۔ اس نے جی اگر توبہ دا موقع بھی نہ ملے تو اچانک موت آ جاوے، تقیہ دی دیکھ رو چھوڑیا، چہرے صادق آل محمد جلال آیا، امام فرمایا اللہ تیرے منہ نو توڑے پھر معاشرے جو سب میں ضامن پہ جا سا جوانوں تسی فقہ امام صادق علیہ السلام تے کار بندو، تسی ثابت کرو قرب امام میں جو اپنے نفس نو اس طریقے نال ڈھالو جو میں محمد والے محمد چاہتا۔ امام علیہ السلام جو سے پوچھے مولا ایمان کیا ہے؟ ایمان دی تعریف ہے، یاد رکھے جوانوں ایمان منڈیاں جو نہیں ملتا، ایمان دی ریڑھی نہیں لگتی، ایمان دی مارکیٹ نہیں ہے، ایمان پیدا کرنا پڑتا ہے، ایمان دی منزل تے انسان کو خود پہنچنا پڑتا ہے۔ انج نہیں ہے پیو اپنا آدھا ایمان اپنے پتر نو دے دے تے بھائی نو دے دے تے برادری، انج نہیں ہے۔ مولا تو پوچھے ہیں مولا ایمان کی یہ فرمایا دماغ دا بھی ایک ایمان ہے جو دماغ ہر وقت یا اس نو سوچے یا ساڑھے بیٹے نو سوچے۔ امام علیہ السلام فرمایا اکھ دا بھی ایمان ہے کہ اکھ او ویکھے جڑا اس نو پسند ہوئے یا سن پسند، اس دی پسند ساڈی پسند ہے، ساڈی پسند اس دی پسند ہے۔ کان دا ایمان ہے کان او سنے جڑا اس کی ذات کو پسند ہے، دل لے جو بات آوے جڑی اس کی ذات کو پسند ہے۔ فرمایا پیٹ دا بھی ایمان ہے، پیٹ دا بھی لقمہ او آوے جڑا اس کو پسند آوے، حرام دا لقمہ نہ ہوئے۔ بڑا ساڑی سوسائٹی دا بڑا ایک اہم مسئلہ ہے جوانوں، جو لوگ رزق حرام کھان تو ڈر نہیں رہے، خوف ختم ہو چکے۔ انسان آج کل دی دنیا حرام اپنا حق سمجھ کے منگ دیں، جو رشوت دا بازار کرا میں، جو رشوت ظلم دا بازار، اور بات ایک اور بھی قرآن لے آؤ، موضوع کروتا میں اپنے حاشیے تے لکھ دینا، جمیں دا رزق آیا ہوئے نا او اگو وقت جا بھی اونج دی بڑھیں دے، نا ختم ہونا دی پریشانی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پہ پڑھنا، جیڑا رزق حرام کھاندہ ہے اور باز نہیں آندہ اور توبہ دا ارادہ نہیں رکھتا، نا ختم ہونا دی پریشانی ہمیشہ واسطے اللہ اس دے نال جوڑ دے، نا ختم ہونا دی پریشانی ہمیشہ پریشان ہی رہا سکتا، پریشانی نکل گئی تو بیماری گھر آ جا سکتا۔ یار جس کو پوری کائنات ہوئے، پوری دنیا ہوئے تو دل میں سکون نہ ہوئے، دل مطمئن نہ ہوئے، تو دل تا مطمئن ہوندے اس سے ذکر نہ ہوئے۔ اگر اس نے ذکر دی ایک واضح مثال دیکھنی ہوئے تو ممبر سلونی تبہ کلی فرمائے نحنو ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہے، یہ محمد والے محمد اللہ کا ذکر ہے۔ تو تسی جس بھی پیمانے تے زندگی گزار رہے ہو، جو بھی تو اڈی سٹیج ہے رزق دی کمائی دی، حد الامکان کوشش کرنا، مر جانا لقمہ حرام اولاد دے منہ تک نہ پہنچا، مر جانا۔
ایک کمرے چ رہ لینا گزارے دنیا عارضی ہے گزر جانی جس دے ہر ملک کے محلے آنا اس بھی منا من مٹی دے ہیٹھ تے جس ریڈی لا کے ساری زندگی گزارا کیتا آنا اس بھی منا من مٹی ہیٹھ میرے بھائیوں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمیندے جس بندے نو حرام میسر ہوئے تے نہ کھاوے اللہ دے میں اس نو ترے دنیا چ انعام دے سا پہلا انعام اس نو میں دنیا دے سا میں اس دی زندگی بتا دے سا ہائے 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 میں دوسرا اس نو انعام دے سا کہ میں اس دے رزق کے برکت رکھ دے سا تھوڑے جے پیسوں سے لیکن پورا خاندان خوشحال رکھ سا اے کرونا دا کیڑا بڑا زمانہ گزرے ہے تجھے تائیں گزر رہے ہیں آخری مرحلیہ میں ہے کرونا دی بیماری ادھے پاکستان تا کرونا نو منے ہی نہیں اور انہاں دے وچ اکثریت انہاں دی آئے جڑے رزق حلال کھان دے ہائے 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 منے نہیں بندیاں اور شکر ہے جو نہیں منیا ورنہ اس قیامت نے تم ملکہ نے ملک دیوالیہ کر دیتے ملین بلین ڈالرز دیا کمپنیاں دیوالیہ ہو گئی ہیں خاندانہ دے خاندان تباہ ہو گئے مر گئے جڑے بچ گئے انہوں نے خودکشی کر لئی پہ ہونا سجی کے کی کرنا ہے اللہ دے جا بندے نو کیوں نہیں نظر آتا معجزہ حسینیت دا میں ایک جملہ ممبر تے آکے تو آدھے نال بھی شیئر کرنا چاہنا پچھلی بٹی عید تو انسارے انو یاد ہو سی بندے عید نہیں پڑی بھئی کرونا نہ ہو جائے داز الحج نو بندے عید نہیں پڑی قربانی علی جانور تے بندے ہاتھ نہیں رکھے کسائی نو آکے بھی ہاتھ بھی توں رکھ منڈی والا کھاتا بھی تیرا تے قربانی والا چھری والا کھاتا بھی تیرا بندے باہر آ کے ہاتھ نہیں رکھیا باہر ہی تکبیر ہوئی تے باہر ہی بڑھ دیتا گیا اپنا بکرا اندر ہی کر لیا اندر ہی کھا پی کے تسار میرے بھائیوں بات ذہن چ رکھیا ہے ٹھیک بھی تانو ہوئی عید ٹھیک بھی دے بعد ہویا یکم محرم دا اعلان اگر تو سراش ویکھن محرم دے تبولو میرے دا دنیا نو ہاتھ کیوں نہیں نظر آ رہے جیڑے تاش 7 محرم نو ہوندیاں نو یکم محرم الحرام نو ہوئے اور میں پورے پاکستان پوری دنیا کوئی ایک مجلس بھی کھا دیو جس مجلس تو بعد افواہ پھیلی ہوئے بھی اس مجلس سے حسین دی وجہ تو کرونا پھیلے ہے ایک مجلس کو ثابت کر دے کہ اس مجلس تو بعد فلانے چاک کے شہر پنڈ مجلس ہوئیے مجلس تو بعد کووڈ پھیلے تے بندے بیمار ہوئے نے تے شفا ملی ہے بیماری کسے نو نہیں لگی یاد رکھا ہے حج نہیں ہویا حج اگر پڑے آ گیا ہے تو جا کے دیکھو سماجی فاصلہ 6 فٹ دا فاصلہ SOP دا خیال رکھیا گیا ہے لیکن امام حسین دی مجلس ہے کعبے بھی نظام اللہ دا ہے مجلس بھی نظام اللہ دا لیکن دنیا نو مننا پوسی اللہ کعبے دا سناٹا گوارا کیتا ہے حسینیت دا سناٹا گوارا نہیں پہنچائیں دیئے معرفت خدا واسطے قرب خدا واسطے محمد آل محمد قرب واسطے امام زمانہ علیہ السلام دے انتظار روح پاک ہونا چاہتے جوانوں کپڑے بھی پاک ہوئے مگر اصل جڑی قیمت ہے روح دی اصل قیمت کردار دی انسان عزاداری واسطے کوشاں رہے اور مقصد امام تو دور رہے کسی معصوم نے میں نہیں سنیا کسی مقام تک نماز بس کسی آنکھوں میں نماز دی رعایت ہے یا چھٹی ہے نہیں کوئی جان دے بھی ہو نماز کس بلندی دا نام ہے ولایت دے زیور دا نام نماز ہے ولایت دے زیور دا نام نماز
تسی دا بے نماز نال پتہ نہیں رعایت کرتے ہو سو لیکن دین نہیں کرتا. دین لفٹ ہی نہیں کریں گا بے نماز میں. حسن دی بات نہیں ہے، سمجھن دی بات، غیرت مسلم دی بات، یہ ساری غیرت دی بات، یہ حق دی بات ہے. اسلام بالکل نگاہ ہی نہیں کرتا. اسلام کھلوتے جی بے نماز ہے، اسلام فرمائے سلام کرے بھی نا تو جواب نہ دے. یار جیڑا رب دا نہیں وفادار ہو تیرا میرا کتھوں وفادار ہو. جس اللہ نے بلا دیتا جوانوں لمحہ فکریہ تو ہے جس کدی اللہ دی بارگاہ سجدہ نہیں کیتا، سر نہیں رکھیا، جیڑا نظام اس نے واجب کیتا گیا اور صرف عبادت نہیں ہے، نماز افضل عبادات ہے. معصوم فرما رہے خطیبی زندگی وچ جوانوں زندگی وچ نہ نماز دی مخالفت کرنی ہے، عمل کرنا ہے اور اپنی روح نو اس چیز دے آمادہ کرنا ہے کہ نہ 24 گھنٹے میں جدو اس کا ٹائم ہو جاوے، جدو اس کا وقت ہو جاوے، جی میں آئمہ تحریم میں وقت گزارے ہے، تیرا بھی وقت ان گزرنا چاہیے. بے نمازی واسطے اسلام آکدہ اسلام دے کول آگے بندے جیو بے نماز ہے سلام کردہ اسلام آدھے جواب نہ دے. بے نماز واسطے سید الساجدین علیہ السلام اور ہر آئمہ دی حدیث صادق آل محمد نے فرمایا، رسالت امام نے فرمایا مذاق نہیں ہے مذہب شیعہ. یہ تو کمرہ امتحان ہے جس سے جاپڑا اپنا کریکٹر تسا پیش کرنا ہوں، جس رنگ نال بھی کرو نافرمانی نال کرو تو آٹی مرضی. سسٹم دا اعلان ہو گیا، جیڑا پرچہ تسا قبر جا کے حل کرنا ہے، جواب دینا ہے. یہ تو پہلا کورس ہے جس دا پرچہ لیک آؤٹ کر دیتا گیا ہے. پیپر لیک ہو جاوے تو امتحان کینسل ہو جاتا ہے. پیپر لیک ہو جاوے تو امتحان منسوخ کر دیتا جاتا ہے جب تک کہ نواں پیپر نہ نگرانی بنایا جاوے. اور یہ اعلان کر دیتا گیا. چھتے امام علیہ السلام فرمائے سب تو پہلے جڑا قبر ہے جھونے امام فرما رہے ہیں، اور جب امام فرما رہے ہیں اتھے میں کسی دی بھی اہمیت نہیں ہے میرے سامنے اور تواڈے سامنے، کیونکہ جس فقہ تے تسی کار بند ہو جائے وہ حقائق ہیں جڑے تون سننے پوسن اور مننے پوسن. اور اگر تسی اس سے منکر ہوندے ہو تو تسی فقہ جعفریہ دے منکر ہوندے ہو، دار اسلام میں تواڈی جگہ نہیں. امام علیہ السلام فرمائے قبر جڑا سب تو پہلے سوال ہونا ہے وہ نماز کا سوال ہونا ہے، اور جس دی نماز قبول ہوئے گی اس سے دے باقی اعمال قبول ہوں. امام آخری جدوں 15 شوال یا 25 شوال صادق آخری جملہ میں مسائل پڑھوں گا، جدوں میرے مولا دا آخری وقت آئی تو آخری الفاظ پتہ کہ ہم صادق آل محمد آخری الفاظ پاک سیدہ حمیدہ خاتون پاک 7ویں امام دی پاک اماں دے پاس منہ کر کے 10 اولاداں کھلوتی ہم صادق آل محمد دیا. اس سے تساں یا آر لگنا ہے یا پار لگنا ہے جوانوں. میں تواڈی داد لون نہیں آیا، واہ واہ سنن نہیں آیا، واہ واہ بڑی پیچھے ہو گئی ہے تے جڑی ہو گئی ہے جڑی بچ گئی ہو مشن نال قوم نال بات کرنا چاہنا. یا آج تو بات تو شیشے چ منہ ویکھ سے تے تین پتہ لگ سی یا صادق دا شیعہ ہے یا اس امام دے نام فرمان نوکر ہے جڑا اپنے نفس نو اگے رکھدا ہے پر اپنے سردار دی امام دی گل نہیں مندا. اور یاد رکھے جو بندے دا آخری سا ہوئے تے آخری سا جڑو اس امام دا ہوئے جڑا صادقاً و مصدقاً فی القول والفعل ہوئے، اس آخری جملے دی قیمت کائنات تل جاوے تو اس دا حق ادا نہیں ہوندہ. امام 7ویں امام والے پاس میں کر کے فرمایا شیعہ نو آخ دی بیائے جڑا نماز نو حقیر سمجھے او ساڑی شفاعت دی امید نہ رکھے. کوئی ایک بندہ آنکھیں مولا دی حدیث نہیں، میری کار 70 حدیث ہے اس وقت موجود ہے امام صادق علیہ السلام. تو اصل دھوکے چ نہیں رہنا، تسی کچھ بھی کرو اپنی روح نو آمادہ کرو عمل صالح. ایک بھائیو نماز کا مسئلہ نہیں، پورا سسٹم اپنانا ہے تسا دین دا.
دین دے مطابق کدوں ہدایت سوندے ہی رسائیں یا کدی ہدایت یافتہ بھی ہوما کدی انہاں ہدایت عالم میں سادہ شمار بھی ہوئے گا یا ساری کوشش بھی ہوئے گی یا وہ جنان دے اللہ اپنا انعام نازل کرتا ہے. یہ 4 دن دی زندگی ہے جس سے جو ثابت کرنا ہے کہ تو آدھا تعلق محمد والے محمد ہے. کسی دی کوئی گل نہ سنو, صرف امام تو پوچھو, نہ ذاکرم تو پوچھو, نہ مولویاں تو پوچھو. ہاں جڑا مولا دی بات سناوے اس مولائی تو ضرور پوچھو اور سنو کی آخرے. ذاتی عقیدے اتھے نہیں تلنے, اتھے تلنے محمد والے محمد دا فرمان. عقیدہ چھپا کے رکھنا ہی, عمل ظاہر کر کے رکھنا ہی. تاں تو مار کھا گئے ہیں جیڑی شہ لکانی ہے یہ اسا ظاہر کر دی تھی. اور میں تو ایک فرمان سنانے تے تو آڈا روح تازہ ہو جانے. حضرت سلیمان امام دے 10ویں درجہ تے ابو ذر 9ویں درجہ تے معصوم فرما رہے ہیں اگر ابو ذر نو سلیمان دے عقیدے دا پتہ لگ جاندا تو سلیمان نو قتل کر دیتا. ہائے ہائے ہائے, انیری رات ہے, تیز طوفان ہے, خاردار رستہ ہے, باریک لباس ہے. اس سے جو بچ کے گزرنا ہے اور تیز طوفان گھلے ہوئے, اس سے جو بچ کے گزرنا ہے. تیز ہوا, خاردار جھاڑیاں, تلے رستے شیش ہے, کالی رات ہے, طوفان گھلے ہوئے. انہاں جو جیڑا بچ کے نکل جاوے نا اس نوی متقی آگا. جھاڑیاں بچوں, ایک مشکل دشوار گزار راستیاں بچوں جڑا گزر جاوے اور باریک لباس اور روح اس نے اگر بچا کے گزر جاوے تو اس نے پرہیزگار, اس نے متقی آتے رہا. جان دے متقی کون ہوتا ہے؟ آقا علیہ السلام فرمائے کس سے بھی گورے نو کالے تے اور کالے نو گورے تے, عربی نو اجمی تے اور اجمی نو عربی تے کوئی فوقیت نہیں سوائے تقویٰ دے. اسا عزت دا معیار ہی پیسہ رکھ لیا. جس بندے کو ڈھیر پیسے نو اس دی عزت ہے, جس کو جائیداد ڈھیر ہے, جس کو اثاثے ڈھیر ہے, جس دے ہاتھ لمبے چوڑے پاؤندے. اسا تو دولت دا معیار ہی عزت ہو رکھ لیا ہے. میں جوانوں تو نصیحت کر کے جا رہے ہیں تھوڑی نگری وچ آیا. دنیا میں جس دی بھی عزت کرنا نا پیسے دی وجہ تو نہ کرنا, علی دی وجہ تو کرنا کہ بندہ علی دے کتنا قرب ہے, محمد والے محمد دے کتنا قرب ہے. امام زمانہ فرمیندے میرا سلام ہوئے اس مظلوم دادے تے جڑا بھجدے گھوڑے تو منہ دے بھار رکھا. میرے شیعہ سنی بھائیوں میں جواب دے ہوئی جیٹھ دا مہینہ آئی. یہ جیٹھ دی تاریخ کی ہے, یہ آج دی تاریخ 18 تیئیو ٹائم ہے. تسی چھاتے بیٹھے ہو, ایتے ہوا چل رہی ہے, باہر نکل سو تو پانی نہیں ہے, سبیلن تسی پانی پی سکتے ہو, کسی دے ہاتھ بدھے ہوئے نہیں ہے. تسا زور دی نماز, اثر دی نماز بڑے خشوع و خضوع نال پڑھی ہو سی, وہ میں دارین قربان کر دے ماں. آٹی گر دی نماز دا حسین پڑھی آتا سجے عباس میرا دی لاش ہے. جوانوں اپنی جوانی کے ترس کرو اور اس مشن دے کام آؤ جس مشن واسطے توڑیاں ماما تو ان علمہ ایٹھو منگے ہے. خیرات تسی علم دیو تے ہتھیار تسی امام حسین علیہ السلام دے دشمن دے بڑے ہوئے ہو. کیوں ماما تو پوچھو کڑی جا تو منگے ماما, علم عباس کڑی جا تو منگے, مظلوم دے روزے تو منگے, مجلے سے منگے. تو انت زندگی تسی تا قابلے سے کری جائے. تو آدھیا ماما رنیاں علمائٹ جا کے شبیہ ذوالجناح دی برامدی تے ماما دعاما مگیاں تاں تسی اور میں قابل ذکر ہوئے. ورنہ 40 سال 50 سال پہلے کون قابل ذکر ہے, 60 سال 70 سال پہلے کس دا ذکر ہے, کون ہے؟ دنیا تا پتہ نہیں کھربا سالہ کو آ رہی ہے. اس تے تسی ارادے میں چاہے جڑا توڑا مالک ہے, جڑا خالق ہے, جڑا توڑی ساہ دا مالک ہے, روح دا مالک ہے. نماز قضا نہ کریں حسین اوکھی بچائے. آج وعدہ کر لے گئے اس کے مشن جوانوں, ورنہ مجلس سے بہت آئے روت آئی نہیں.
اگر آج مغرب ہے لے اگر تیرا دل مادہ ہے یارو وقت ہو گیا نماز دا اور آج 18 جیٹ دی مغرب دی نماز تساں سوکھی پڑھی ہے علی دیاں دھیاں اوکھی پڑھی ہے یہ ذہن وچ رکھیا ہے رومن والو 18 جیٹ نو صرف حسین ہی گھوڑے تو نہیں لتھا علی دیاں دھیاں دیاں چادراں بھی لتھی ہے آج مغربین دی نماز جڑی علی دی تھی ادا کیتی ہے تھوڑی دیر بعد شبیہ الجناب برآمد ہوسی اس وفا دی حد کیتی ہے اس امام حسین نو تنہا نہیں چھوڑا اس تنہا نہیں چھوڑا 9 لاکھ مارن والا تنہا بچاونا جڑے پاسوں لوگ حملہ کر دے ان سے پاسوں حفاظت کر دے جس نو ویکھیا امام حسین نو تیر مار رہا تو دوڑ کے اپنا جسم اگے کر دیا 9 لاکھ نو مشکل بن گئی انہاں کہ پہلے اس نو ہٹاؤ 40 بندہ فنار کیتا ذوالجناب اپنے سنبا نال اس چاکالو مسئلہ نو کہ میں کتاب اچ پڑھیا کہ پچھلیاں لتاں تے زور رکھدا اور برق رفتاری نال پہنچدا قاتلاں دے سر تے اور اگلیاں لتاں نال سنبا نال حملہ کردا ہی پڑھدا تھا میں جملہ محرم میں چاہ لیکن آج بھی محرم دے دہاڑے 18 جیٹ ہے تو لفظ آدھا اس علاقے دے شیعہ سنی بھائیو لڑدا شامیاں نالا ویدھا من دریا لے پاس من دریا تے ایک لاش لے پاسے ویکھدا جس دے بازو نال کوئی نائن آئے کر کے رومن آلے اپنی زبان چاہ دے عباس بھیرا تنہا رہ گئے دو میں دارین قربان کر دے آخر تیس امام حسین علیہ السلام دے سامنے امام ہوندہ ہے نبی ہوندہ ہے جڑا ہر کسی دی بولی نو سنے اور سمجھے حتی اذا آتاو علا واد النمل قالت نملتن یا ایوہ النمل ادخلو مساکنکم سلیمان نبی چونٹیاں نال گفتگو کی تھی جڑا فخر سلیمان ہے جدہ اس ویکھے نا بھی اور تیر کچھ رک گئے تے سگلیاں گوڑیاں لائیں امام حسین علیہ السلام نے قدمہ تے منہ رکھیا سے اپنی زبان ہے چاہتا اکبر دا بابا اے کونیاں دا سہارا چونکہ مولا دے جوڑ تھرٹ گیا اور میں بھینند پر دے قربان کر دے وائیں امام اٹھے تے امام اس دی حالت ریکھی امام ویکھے اس دا منہ زخمی دن تھرٹ گئے ہوٹ کٹے گئے تلواروں دی ضربہ نال گردن چار پار دے سے مارے گئے او دارین قربان کران ذوالجناح بن گیا پرالا بن گیا پوری کان دے اتے تیر تیر سنب تروڑ دیتے لیکن گیا نہیں چھوڑ کے ایمیں گرمی دے موسم میں جس سے انتظار چلی سے بیٹھے جب امام حسین ویکھے نا تے سواری بڑی پیاری ہوندی میں ویکھے موٹر سائیکل مگر خراش لگ جاوے نا تے بندے چاہو کے لڑ پاؤں دے حسب نصب دا بھی خیال نہیں کرتے یہ خراش لگ جاوے تا او میں دارین قربان کران تے جڑی سواری عطائی مصطفیٰ نے کیتی ہوئے اینج اپنی سواری لیٹھن تو خون تے لات پت مرتجز نظر آیا ہے اینج امام ویکھ کے پیادے مرتجز کیویں پہ نکلی گئی شیعہ سنیوں قدمہ تو منہ رکھ کے آدھے تیری ماں دی قسم ہے نا میں نے بڑے ہی مارے ہے سیدہ دے تے گیا کیوں نہ ہے بابے ریا حسین شاہ دا تاریخ دا جملہ باب سید ریا حسین شاہ تو آدھے درجات بلندوں میں سارے تو پہلے جملہ ممبر تے کوئی 30 سال پہلے ہونا پڑیا قدمہ تے منہ رکھ کے سید امام فرمایا قدمہ تے منہ رکھی کھلائیں قرض کے ہے رو کے پیادہ مولا میرا ہی کو سوال ہے آپ لتھیں یا میری کوئی غلطی ہے سید فرمایا یوں جائے جتھے ساری رات میری ماں زہرا والا نال بہاری اس جات میرے حسین نے سجدہ دے میں دارین قربان کر دے ماں امام علی مقام دے نگاہ پہ امام علیہ السلام فرمایا انان صرف میرے خون دلوڑ جا تو ٹور جا میں راضی ہوں پری ہائے نکل گئی ہے تڑپ کے پیادہ مولا اس لئے آنکھیں جدا تیرا رہ کوئی نہیں گیا ہے مولا اس لئے فرماوا جدا اکبر قاسم جوان موجود ہیں مولا منگو دعا یا تو میں تھائی مر جاما ورنہ مولا ماں دے دکھے پاس سے دا واسطے میں حکم نہ دے میں ورنہ میں گناہ گار ہوسا مولا بیکھنا ہر کوئی تین مارن آلہ ہے امام فرمائے جا ٹر جا میں دعا پہ کردہ تڑپ کے پیادہ مولا مولا ماں
ایک بار نا میں گوٹی لینا گل بھی کرتا ہے تے اگلی گوٹیاں سٹ دیتیاں گرم رہے تھے سوا نیزے تے سورج آئی رو کے پیادے مولا ہن میں پاسا بھی لینا تیر میرے گوشت جس لگ سے نا میں تیران دی پرواہ نہیں تو ایک بار میری زین نے چاہ مولا ایک بار آ میں وعدہ کردا مولا میں آج این بھجساں ہے مولا 9 لاکھ جو کسے نو رلن نہ دے سا سید آدھے کدے لے ویسے آدھے مدینہ زہرا دی خبر دے امام علی مقام فرمایا میں ماں زہرا فرمے سی آپ آگے آئے میری زینب نو 9 لاکھ اس طرح سبحان اللہ سبحان اللہ فرمائے ٹر جا میری نماز دا وقت قریب ہے قدمت دے بورا کے پیادے مولا تسی کعبہ بن کے سجدہ دیو میں حاجی بن کے توارے طواف کریں ہون امام علی مقام رکھے ہے بزرگ پڑھ دے ہوں دے ہیں سید فرمیندن جا میں تیرے نال وعدہ کردا قیامت تک ضربہ میریاں پڑھی سی شبیہ تیری بڑسی روندہ ہے تے بلیندہ نہیں سیدہ تے گھبرا نہیں انعام تھوڑا ہے تو میں بتا دینا مولا اس تو بڑا کوئی نام ہے توڑی یاد نال میری یاد راسی اس جملے تے پتہ لگ جاسی سید کڑی جات بیٹھن تڑپ کے امام فرمیندن دھیاں میریاں حسین دا محرم ہو سی دیگر دا ٹائم ہو سی جڑیاں کدی ویڑے جو باہر نہیں آیا وہ پوچھ دیاں بدیاں حسین کیڑے پاس وامن ہے ساڑے دادے حسین دا گھوڑا شرما کے نہ رو آزادارو ایک 4 سالہ دی صحیح آزادی ہو سی چادر لکھی گئی ہو سی تیری واگ نب کے کیسے کہ میں لہائی سکینہ دا بابا جزاک اللہ خدا رحم کرے نوازاں تے جڑی مظلوم دے غم بلند امام علی مقام فرمائے تو ٹر جا میں راضی ہاں ایک روایت فرات وچ داخل ہو گئی ہے جدا قائم آل محمد آسن تو پھر مولا اس نو برآمد کر سن آخری پیڑ بھی فرات دے کنارے تے لگنا ہے حق اور باطل دا آخری وہ مارکہ جس کا سے تسی تیاری کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو وہ مارکہ کربلا ہی لگنا ہے اس فرات دے کنارے ہوتے حق اور باطل دا فیصلہ ہو جانا اور منتقم امام نے انتقام لینا ہے میں دارین قربان کرا انہوں یہ حالت اور جوانوں عمر ابن سعد ملون خدا دی لعنت ہوئے پہلا بینڈ کرنا لگا اس نے 10,000 دے دستا حسین مظلوم دے چماں پاس کھڑا کی نہ کہ دائرہ مار لو منہ بار کرو کانڈ حسین علیہ پاس تلوارہ علم کر لو ویچ 9 قاتل بلا لے 10,000 نو آکھیا گیا جب تک اسی حسین دا سر کٹ کے اسی نیزے تے بلند نہ کر لبیے منین شہادت ویلا ہو گیا زادارو بلند نہ کر لبیے اتنی دیر تک تسی ہلکا نہ ترڑیا ہے جدو سی سر کٹ لبیے پھر رج رج خوشیاں مناؤ رومانا لے اندرو 9 قاتل مارنا لے بطول دے پترنو 9 قاتلان دا ظلم برداشت کرنا اللہ تنہا موہ نبوت سوار اس سے لے قاتل بھی روک گئے تے مظلوم بھی ایک جات روک گئے جدہ 10,000 دے ہلکے دے بالوں ایک بچی دے رومن دی آواز آئیے جڑی فوجیاں تو کچھ دی پہیا کسے میرا باپا دیکھا شرم نہ کر بھئی شرم نہ کر 18 ڈیڑھ دوپار ہو گئے دوپار ڈھل گئے بلکہ کسے میرا باپا دیکھے ایک ظالم آدھا ہے تیرے باپے دا نام کی میری سائن فرمایا میرے باپے دا نام حسین حسین دا نام آئے ظالم نے ظلم دے قلم نال ایک سطر لکھی میرے بزرگ بیٹھے ہو تو اڑے مزاج ایک جملہ ہے قلم دی نو کتنی تیز آ سیاہی کاغذ تو باہر آ گئی نکے نکے ہاتھ بن کے آدھی مار تلیے ہون تدسا میرا بابا کڑی جات لت ہے اے ظالم نے تیر چاہے تیر نو زیج پائے چھک ماری ہے سے تڑپ کے پیا دیئے میں پیو دا پوچھ نہیں آن تو تیر مرے نہ ہے اے ظالم دا پتر ہس کے پیاد ہے جس نو لگ سینہ اوہ حسین دی اگے اگے تیرے پچھے علی اصغر دی ہمشیرے تیر نے جا کے دسے حسین سرچا تھی آگئی ہے دعا منگ سے اللہ کوئی 4 سالہ دا پتری کہیں دا زخمی نہ ہوئے تے جس دی 4 سالہ دی تھی زخمیں دیکھنا سی پسینے شرابور ہو تو آنے جگر اچ پیاس پیئے تسی پانی بھی پینا چاہتے ہو لیکن تھوڑی دیر دے بعد تو آنے پیاس کچھ ویسی تسی باہر نکل سو تسی پانی پی سو ٹھنڈا جام مونو لے سو میں اس دی شہادت پہ پڑھنا جن پانی دی جاتے کھٹے خنجر دیا ضربہ ماری امام دھی آلے پاس ریٹھ ہے دھی زخمی نظر آئیے عرش المو
منہ کر کے آتا ہے دین بچی ہے یا کوئی سیدہ دے او چھانے رول کے مر گئی میری لب ویسی اما فضا میری دین و خیمے گھنوانی پتہ دین میں لگ گیا باپ ایک گل اللہ نال کی تھی آسمان المن کر کے پہ یاد حسین دا اللہ آخر میں دھیا میں جان دیا بچڑا بابے کوئی نہیں بدنا شام چو میں کوئی نہیں ایک میری بابے نو آنکھ میں بلاوے بس اتنا دسنا ہے جڑے میرے دا لتھائیں بھینا گش کر گئی تھی چوتھا قدم چایا ہے جبریل پر زمین چمارے ہے سرخ نیری کھلی ہے قاتل پریشان ہو گئے بن کی گئی ہے ماتمی نال گالے جبریل حسین دا موڈا ہلا کیا دے اللہ پہ دے پس کر میں راضی ہاں جو لکھاؤں نہیں لکھوا جو منواؤں نہیں منوا میری اہورا دے وال کھل گئے اور تیری ماں زہرا دے بین ود گئے میں راضی ہاں جلدی کر دھیر پچھا بولا تیر لگ دے آئے حسین اٹھ دایا سیدہ دے والا اینا میرا اکبر لہایا سیدہ دے والا اینا تیرا اکبر بھرا لہایا سیدہ دے آچاں میری شام دی قیدن سکینہ مرحبا مرحبا دھولی پھیلا کے سیدہ دے یارمان اج وطن ہویا آئے کر کے رومانا لیو دھی پیو دو دوڑیے پیو دھی آلے پاسے کونیاں دے بھار گلم ریت میری ماتمی نال گالے عمر بن سعد اشارہ کر گیا دا اتنے تیر مارو پیو دھی ہونا ملے آئے کر کے رومانا لیا تیرہ کمانا چھوڑیاں تیرہ دے پہنچا تو پہلے حسین مٹیاں تو دھی ہو جایا جہندے کھارج کو نکی جئی دھیے حسین رو کیا دے جنگ روک میری دھی میدان آ گئی واہ بھائی واہ بھائی واہ مرحبا جی سیدہ دے ظالمہ جنگ روک مینوں ملن میری دھی آ گئی مرحبا مرحبا ہاتھ نہ جوڑو میں نہ کرا اللہ تو انجی مانا لپوت عطا فرماوے میں دعا دے کے جا رہی ہوں بابا اے مارا نالے کون ہے شالا میں پڑھ لما 18 جیڑ میں تسی میرے شیعہ سنی وین سن لو جدو تیر لگ دے آئے تھینو دھمک لگ دی آئی تو میں مار جاواں نکے نکے آدھ پیو دی داری تلے را کے آدھیے زینب دا پھرا اے مارا نالے کون ہے دکھ لگ سی جدواڈی ہائے نہ نکلی سیدہ دے سکینہ مارا نالے مسلمان آئے کر کے رومانا لے آتھ بن گیا دی بابا مسلمان تنو کیوں مریں دے سیدہ دے کام مریں دے میرے نام بنا محمد کربلائے 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 سیدہ دے کام مریں دے میری ماں دنا زہرا میں علی دلالا مولا اسد نو شفا کا فرمائے جڑے بیمار ہو جھولیاں پھیلا آدمی آئے آئے کر کے رومانا لیا قیامت منظر پیو بھی اللہ پہ کرے لینا جٹھانا دے شوال دا مہینہ میرے سنی جوان بیٹھے ہو میرے شیعہ جوان بیٹھے ہو کوئی جیڑا غریب ہوئے بند کمرے چھات نہیں بندہ میں پورے پینڈ دے سامنے ہاتھ بٹھی کھلوتا تھوڑی منت کر کے پیادا یا آج تو بعد مجلس چنانی یا جوادہ کر لے مر جامی بھول کے شراب نہ پیوی اور جن ویلے کاتے لایا اے شراب پیندہ نالے نچدہ علی میاں دھیاں جو خنجر بکھا کے آدھا ہنبا میں بلا مرحبا 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 اے ظالمہ دبیر بلا اجے کوئی نوکھی ہے اجے میں مسائل پڑھنا ہے جدو میں اشارہ کرسا پھر برامدگی ہو سی اور رومنا
مدائی بیٹھا اس بن دربار بچانے روگ سیدہ دے آگی آئی حرمتم جند روگ کنو نہیں ماوا بال نکل کے ہاتھ بن کے آدھی ویت کرنا بابا تے میں کی کرنا ہے ماتم دا پرسا دھید ہاتھوں کے سیدہ دے ظلم کرس تائیں اوف نہیں کرنی من کو مظلوم مدی گالے سیدہ دے اوپر رحمہ تنکے طرف ایسا توروان فی زالے